وعلى آل محمد بالأكثر صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب. درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر. اللهم صل على محمد وعلی محمد. محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، گزشتہ خطبوں میں اس قرآنی حقیقت کو بیان کر چکا ہوں اور اس مضمون کی معتبر اور مستند روایات بھی محمد اور آل محمد سے منقول ہیں کہ انسان جب کسی ہدف کے حصول کے لیے ظاہری وسائل، مادی وسائل کا سہارا لیتا ہے اور لینا چاہیے، اور یہ سنت الہی ہے. جب تک آپ ظاہری وسائل کا سہارا نہیں لیں گے، جب تک محنت نہیں کریں گے، وہ آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو اس کی کوششوں کا ثمرہ اور پھل ملتا ہے. کوشش کے بغیر کوئی انسان من جد وجد بھی ہے. من جد وجد، جو جد و جہد کر لیتا ہے وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. یہ ایک قرآنی حقیقت ہے، سنت الہی ہے. خدا کا منکر بھی اگر کوئی محنت کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. خدا کے قائل ہیں، رسول کے بھی قائل ہیں، قیامت کے بھی قائل ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن محنت نہیں کی ہے. اور خدا کے منکرون نے یا رسول کے منکرین نے وہ محنت کی ہے، وہ کہاں کے کہاں آپ پہنچ گئے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ان کی مصنوعات کو خریدتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس سے استفادہ کرنا خدا اور رسول کے منکرین کی ایجادات سے استفادہ کرنا آپ کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے. بچنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے. یہ ان کی محنت نے وہاں تک پہنچایا، ان کی محنت نے ان کو چاند تک پہنچا دیا ہے. تو محنت جو بھی کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. یہ ایک قرآنی حقیقت ہے. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام، بیمار بھی جب بندہ ہو جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے خود طبیب یا اس وقت کے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی جب ضربت لگی ہے تو وہ حکیم کو بلایا ہے. یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حکم یہ ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے جہاں آپ مادی وسائل کا سہارا لیتے ہیں، وہاں غیبی طاقت، نادیدہ قوتوں کا سہارا لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے. نادیدہ طاقت
جو طاقت ہمیں دکھائی نہیں دیتی اس طاقت کا بھی سہارا لینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس طاقت کا سہارا لینے کے کئی طریقے ہیں۔ دعا اس طاقت سے سہارا لینے کا طریقہ ہے، صدقہ اس طاقت سے سہارا لینے کا ایک طریقہ ہے، صلہ رحم اس طاقت سے وہ سہارا لینے کا ایک طریقہ ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اس نادیدہ اور غیبی طاقت سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ غالباً میں نے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ مانسرت سے آگے بالاکوٹ ہے، بالاکوٹ سے آگے ایک جگہ ہے پارس۔ وہاں شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سید کو بھیجا تھا، ہمارے جامع اہل بیت کے فارغ التحصیل اور قم کے پڑھے ہوئے، وہ بڑے محتاط انداز میں وہاں کام کر رہے تھے۔ وہاں مومنین کی آبادی نہیں تھی۔ ایک سید نے وہاں ایک چھوٹا سا پتہ نہیں کتنے مرلے کا ہوگا، 5 مرلے کا یا اس سے بھی کم یا زیادہ ان کو دیا، اور وہاں انہوں نے اس کو دینیات سینٹر بنانے کے لیے اس کی بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ بالاکوٹ کا مرکزی مسجد کا جو خطیب تھا یا مفتی، اس کو پتہ چلا، اس نے اب کے جمعہ کے خطبوں میں یہ اعلان کیا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ پنجاب سے اس طرح کا ایک سید ادھر آیا ہوا ہے اور لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ باز آ جائے، ورنہ اس کو قتل کر کے اس کے لاش کے ٹکڑوں کو ہم دریائے سندھ میں بہا دیں گے۔ مقدمہ ہو گیا، اس پر مقدمہ ہو گیا۔ یہ ایبٹ آباد کی ایک عدالت میں کیس چلنے لگا، اور وہ بیچارہ قید ہو گیا، ڈی جی خان بھیج دیا گیا اس کو جیل۔ فیصلے سے ایک دن پہلے 2005 کا زلزلہ آیا، بالاکوٹ جسے کہتے ہیں نا کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی تعمیر 9 سے پہلے میں نے جا کے دیکھا بالاکوٹ کو، کیا اس کا حشر ہو گیا تھا، یوں سمجھے کہ جس کہتے ہیں نا بالکل کھنڈر کے طور میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اچھا جی، کوشش ہوتی رہی وہاں، الحمدللہ وہ جگہ جہاں اس کو ایک دینیات سینٹر نہیں بنانے دے رہے تھے، وہاں اسی مسجد کا ہم نام مسجد امام صادق وہاں تعمیر ہوئی ہے۔ وہاں مائک سے اذان ہوتی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، جمعہ ہو رہا ہے، وہاں پر جمعہ ہو رہا ہے۔ صدقہ یہ جاریہ ہے یہ شیخ محسن علی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ اچھا جی، کئی عشرے ہوتے ہیں اب وہاں اس علاقے میں، کئی مقامات پر جو ہے نا وہ عشرے ہوتے ہیں، محرم الحرام میں اور ایام اذاں میں۔ اس مسجد کے افتتاح کے لیے میں اور ایک اور ہمارے جامع اہل بیت ہی کے فارغ التحصیل تھے، قم سے آئے ہوئے تھے، ملک وال کے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، فاضل آدمی ہیں، ادریس احمد آوان ان کا نام ہے۔ ہم دونوں مسجد کی افتتاح کے لیے گئے۔ خیر، افتتاح کے موقع پر جس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے کی، مسجد میں نماز پڑھنے کے فضائل کو بھی بیان کیا۔ اچھا جی، مسجد کا پڑوس مسجد نہیں جاتا، اپنے گھر نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں کیا روایات ہیں سنائی ان کو۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس اور ہمسائے کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے، اس کے گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ نوٹ کر لیں بریکٹ میں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی اس کے گھر کی دیوار مسجد کی دیوار سے ملی ہوئی ہے اور وہ گھر میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے، فرض اس کا ادا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ علمی نقطہ یاد رکھ لیں، یہ لا کبھی سرے سے کسی چیز کی نفی کے لیے آتا، سرے سے بالکل ہے ہی نہیں۔ یہ جو بنایا ہے پردہ، اس کے اس طرف کہیں کہ بھئی لا رجل فی هذه القاعہ، اس حال میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، لا مرأۃ، کوئی عورت نہیں ہے، اس کے اس طرف کوئی مرد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر اس کے پردے کے اس طرف مردوں کی نفی کرتے ہیں، پردے کے اس طرف عورتوں کی نفی کرتے ہیں۔ ایک مرد بھی ادھر نہیں ہے، ادھر بھی ایک خاتون بھی نہیں ہے۔
یہ لا سرے سے نفی کے لیے آتا ہے. کبھی کہتے ہیں لا کو کمال کی نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لا صلاۃ فی المسجد الا فی المسجد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کا پڑوس اگر گھر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، وہ دوبارہ پڑھے مسجد میں جا کے ورنہ تارک الصلاۃ شمار ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ مسجد کی نماز کے مقابلے میں گھر کی نماز نامکمل ہے. کمال کی نفی ہے، سرے سے نماز کی نفی نہیں ہے. وہ روایات ان کو سنائی. مجلس کے اختتام پر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. سوال جواب کا چٹ آئی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ آغا صاحب قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اس کی ذرا وضاحت کریں. اچھا، میں سمجھ گیا کہ یہ اچھا تعجب بھی ہوگا، آپ کو افسوس بھی ہوگا. واقعاً یہ کچھ اہل منبروں کو سنا ہے میں نے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کھول کے نماز پڑھنے کے حق میں دلیل کے طور پر اس آیت کو جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں. اچھا، میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ کس آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. وہ قرآن کی ایک آیت ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. یہودی یہ کہتے ہیں یا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، یہ بددعائی جملہ ہے. خدا فرماتے ان یہودیوں کے اپنے ہاتھ بند جائیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اللہ ان پر لعنت کرے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں. خدا ہاتھ باندھتا نہیں ہے، ہاتھ کھولتا ہے. خدا نماز بھی پڑھتا ہے، وہ خدا کے ہاتھ ہے ہی نہیں. خدا کے ہاتھ نہیں ہے تاکہ وہ باندھنے یا کھولنے کی نوبت آئے. میں نے بتایا یہ قرآن کے اندر نہ کہیں نماز ہاتھ کھولنے کا طریقہ بتایا گیا. نماز کا طریقہ قرآن میں سرے نے اللہ تعالیٰ نے سرے سے بتایا ہی نہیں ہے. نہ یہ حکم دیا ہے کھول کے پڑھو، نہ یہ حکم دیا ہے باندھ کے پڑھو. وہ اور دلائل ہیں ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. ہماری فطری حالت یہی ہے. ہاتھ کھول کے پڑھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، یہ ہماری انسان کی فطری حالت ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھنے کے لیے دلیل چاہیے جو کہ نہیں ہے. اس لیے ہم ہاتھ باندھ کے پڑھنے سے ہمارے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے. جبکہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، تمام شیعوں کو، تمام سنیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ائمہ اربعہ چار ہیں. امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک ہے، امام حنبل ہیں. ان میں سے کسی کے نزدیک بھی ہاتھ باندھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. خود ان کے اپنے فتویٰ کے مطابق وہ کہتے ہیں بہتر ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو. کھول کے پڑھیں تو جس طرح مالکی کھول کے پڑھتے ہیں یا ہم اثنا عشری کھول کے پڑھتے ہیں اس طرح بھی پڑھو. یہ تینوں حضرات بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کھول کے پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے. لیکن کمزوری یہ ہے کہ اس مسئلے کو چھپایا جاتا ہے. اگر یہ خطبہ ائمہ جمعہ اور ان کے مفتی حضرات ان میں اخلاقی جرأت ہو یہ مسئلہ بیان کرے کہ بھئی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، شیعوں کی طرح مالکیوں کی طرح کھول کے پہ پڑھو تو نماز صحیح ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنے فقہ کے مطابق باندھ کے پڑھو تو بہتر ہے. اس سے بہت ساری غلط فہمیاں، فاصلے کم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے تو کم از کم فاصلے کم ہو جائیں گے. لیکن اس کو وہ اسلام اور کفر کا جو ہے نا وہ مسئلہ بنایا ہوا ہے. وہ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا نام نانیل تھا، وہ جن کے ساتھ میں ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں. انہوں نے بتایا وہ پنڈی صدر میں ایک مسجد گیا، بے احتیاطی کی انہوں نے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس کی مسجد ہے، وہاں جا کر نماز پڑھیں گے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا، کیا ریئیکشن ہوگا. وہ کہتے میں نے پڑھی اور ابھی پتہ نہیں مکمل بھی کی تھی یا نہیں کی تھی. ایک بھاری بھرکم وزنی اور صحت مند بندہ آیا اور پورا، یہ کمزور سے ہیں یہ ہمارے دوست، نہ پورا یوں اٹھا کے جدھر وہ جوتے اتارتے ہیں وہاں چھوڑا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے، تم نے ہماری نجس کو، مسجد کو ناپاک کر دیا ہے، نجس کر دیا ہے. وہ خدا کے بندے،
یہ مسئلہ مت چھپاؤ، جو حقیقتیں ہیں وہ ہم اپنے مومنین کو بتاتے ہیں۔ لائیو پروگرام میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ نماز ظہرین اور مغربین ایک ساتھ پڑھنی چاہیے یا الگ الگ پڑھنی چاہیے؟ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں بھئی اخلاقی جرأت چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے، ہم برابر اس اجازت سے استفادہ کرتے ہیں۔ رسول خدا نے اپنی زندگی میں ملا کے بھی پڑھی ہے نمازیں اور الگ الگ بھی پڑھی ہیں، اہل سنت کی طرح ملا کے بھی پڑھی ہیں اور شیعوں کی طرح کیا کہتے ہیں اہل سنت کی طرح الگ الگ بھی پڑھی ہیں، شیعوں کی طرح ملا کے بھی پڑھی ہیں، بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی خطرے کے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے نا، حوصلہ ہے، الگ الگ پڑھو، بہتر ہے۔ ظہر کی نماز پڑھو جب عصر کا ٹائم ہو جائے۔ جب ہم نماز ظہر کے بعد عصر پڑھتے ہیں اس وقت عصر کی فضیلت کا وقت داخل نہیں ہوا ہوتا۔ یہ بتایا جائے، ہمارے فقہ میں جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤ۔ اب وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، حوصلہ نہیں ہے 2 دفعہ نماز پڑھنے کی، ایک ساتھ پڑھیں تو بھی وہ صحیح ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے اس کو بیان ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ادھر میں نے بتایا کہ بھئی یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں دونوں پاؤں کے بل کھڑے ہوتے ہیں یا ایک پاؤں کے بل کھڑے ہوتے ہیں؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ دونوں پاؤں کے بل کھڑے ہو کے پڑھو، آرڈر ہے یہ؟ نہیں، یہ انسان کی فطری حالت ہے۔ ہاں، ایک پاؤں اٹھا کے پڑھنے کا حکم ہوتا تو دلیل چاہیے تھی۔ جب اس کی دلیل نہیں ہے، یہ دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کے پڑھنا یہ انسان کی فطری حالت ہے۔ وہ نماز کی حالت میں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، یہ فطری حالت کے خلاف ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ ہاتھ کھول کے پڑھنا یہ انسان کی فطری حالت ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ہمیں قرآن نے نہیں بتایا کہ ہاتھ جو ہے نا وہ، ہاں معصومین کی روایات میں یہ اس کا ذکر ہے، ٹھوس دلائل ہیں، اس لیے ہم ہاتھ کھول کے پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جو بات باندھ کے پڑھتا ہے اس کی نماز کو باطل سمجھتے ہیں۔ جس طرح ولا الضالین کے بعد آمین کو جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ مجھے بتایا کسی نے کہ یہاں بھی جب آپ ولا الضالین کہتے ہیں، بعض مومنین آمین کہتے ہیں، آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، وہاں میں نے بتایا کہ بھئی یہ آیت جو ہے وہ یہ ہے بل اللہ مبسوطتان، یہ یہودیوں کی ایک خاص سوچ ہے، اس کی نفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو رد کر رہا ہے، اس کے کنڈم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، اس قلم تقدیر نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور الہی فیصلوں میں کسی قسم کے رد و بدل یا تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس کی نفی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ جو آیت میں نے پہلے خطبے کے آخر میں پڑھی اس میں انہی 2 فیصلوں کی طرف اشارہ ہے۔ فیصلے وہ چاہے کسی کی موت کے بارے میں ہو یا کسی اور معاملے میں ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے 2 ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ وہ نظر ثانی کا قابل نہیں ہوتا، اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں رد و بدل، تبدیلی، نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے، اور وہ نظر ثانی جو ہے وہ آپ کی اپیل پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ نظر ثانی کی اپیل کا طریقہ صدقہ دینا ہے، نظر ثانی پر اپیل کا طریقہ دعا کرنا ہے، جی اپیل کا وہ طریقہ ہے، اس کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو فیصلے کرتا ہے ان میں سے جس فیصلے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ فیصلہ کر کے میری اور آپ کی درخواست پر، میری اور آپ کی دعا کی وجہ سے، میرے اور آپ کے صدقہ کے نتیجے میں، میرے اور آپ کے صلہ رحیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو مٹا دیتا ہے، اور آپ کی درخواست کے مطابق فیصلے کو چینج کرتا ہے اور اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، جس فیصلے کو چاہے مٹا دے، تبدیل کرے، اور جس کو چاہے وہ برقرار رہے، اور اس کے پاس علم الکتاب، اٹل فیصلہ، یا وہ اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ جو فیصلہ اس نے نظر ثانی کے بعد اور آپ کی دعا، آپ کا صدقہ، آپ کے صلہ رحیم کے بعد جو کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ یہ دعا کے معصوم کے الفاظ ہیں، ان الصدقۃ ترد البلا،
قضاء الہی قدرت کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر. وہ ہے نا روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، عرض کیا کسی نے کہ لوگ رسول خدا آپ کے جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ جو سیادانہ ہے، کیا کہتے ہیں سیادانہ کو، کنونجی، ہاں، یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے دوا اور علاج ہے، ہاں، کلونجی. تو یہ فرمایا ہے آپ کی جد نے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن فرمایا میرے پاس ایک نسخہ ہے، وہ موت کا بھی علاج ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے، وہ موت کا بھی علاج ہے. میں اس سلسلے میں، کیونکہ معاشرے میں بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے، یہ 3 روایتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں. ان کا تعلق صلہ رحم سے ہے. اس میں دیکھیں، صلہ رحم یہ وہ غیبی نسخہ ہے، ظاہری وسائل، ہمیں اس کا فلسفہ، آپ کے مقصد کے حصول میں اس کا کیا عمل دخل ہے، کیوں عمل دخل ہے، ہم ان باریکیوں میں نہیں جا سکتے. اس نیکی میں اللہ نے اتنا اثر کیوں رکھا ہے کہ جس کی عمر کے، زندگی کے 3 سال باقی رہتے ہیں، اللہ اس کو بڑھا کے 33 سال کر دیتا ہے. یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 221 اور 222. تینوں روایتیں اسی جلد کے اسی صفحے کے اوپر موجود ہیں. پہلی روایت ہے، دیکھیے بہت غور سے سنیے، صلۃ الرحم تزکی الاعمال. یہ مادی فائدہ ہے، مادی فائدہ. جو اعمال آپ انجام دیتے ہیں نا، ان اعمال کو، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی عزاداری، آپ کے اعمال کو صلہ رحم پاکیزہ بنا دیتا ہے. صلہ رحم کے نتیجے میں آپ کے اعمال میں پاکیزگی آتی ہے. اور تنمی الاموال، 3 فائدے بیان کیے ہیں، 3 فائدے. تنمی الاموال، نمو، نشو و نما سے ہے نا، یہ نشو و نما سے ہے، اگنے کے معنی میں ہے. یعنی صلہ رحم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے. عمل اور اس کے نتیجے میں بظاہر تضاد پایا جاتا ہے. غور فرمائیے اس جملے پر، عمل اور اس کے نتیجے میں بظاہر تضاد پایا جاتا ہے. صلہ رحم کے نتیجے میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق صلہ رحم کریں، اپنی حیثیت کے مطابق. الحمدللہ آپ برسر روزگار ہیں، پرکشش نوکری آپ کے پاس ہے، ثروت مند ہے، بے نیاز ہیں. آپ کا بھائی پڑھا لکھا نہیں ہے، مکمل بے روزگار ہے، گزر اوقات تک 3 ٹائم کا کھانا بھی اس کے پاس نہیں، مکان بھی اس کا ذاتی نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کو حیثیت دی ہے، چھوٹا موٹا مکان بنا کے اس کو دے دے. یہ روایات کے اندر موجود ہیں. صلہ رحم نے قریبی رشتہ دار نہیں، مومن کے اوپر جو 7 حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تم اس پوزیشن میں ہو، اس کو مکان بنا کے دو. اس کے پاس سواری نہیں ہے، سواری جو ہے نا وہ خرید کے دے دو. یہ عام مومن کے بارے میں ہے. وہ پوچھنے والے نے، مولا مومن کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ امام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، یہ حقوق ہیں، تمہارے علم میں آ جائے اور پھر اس پر عمل نہ کرو تو پھر تمہارا مواخذہ سخت ہوگا. لا علمی میں اگر ایک فرد ترک ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا. علم میں آنے کے بعد دانستہ طور پر اس حق کی ادائی میں کوتاہی کرو گے تو سخت مواخذہ ہوگا. اس نے کہا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرزند پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، انشاءاللہ عمل کروں گا. پھر 7 یہ بیان کیے، 7 ان میں سے ایک یہ ہے کہ بھائی یہ تمہارے پاس مکان ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے تو اس کو مکان بنا کے دو یا خرید کے دو. اچھا، ابھی اس میں بحث میں ہم نہیں پڑھتے. صلہ رحم کے نتیجے میں، اچھا بھائی مکان بنا کے دیں گے، پیسہ لگتا ہے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے مکان بنانے کے لیے. کپڑے بنا کے دینے کے لیے وہ چاہتا ہے، اس کو وہ پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے. بیٹی کی شادی کر رہا ہے آپ کا عزیز یا کوئی قریبی رشتہ دار، بھائی، بھانجا، بھتیجا، ہاں، جہیز کے لیے آپ سامان خرید کے دیتے ہیں، پیسہ لگتا ہے. وہ بھائی پیسہ لگاؤ تو پیسہ آئے گا.
یہ فرماتے پیسہ دو۔ قرآن میں بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، معصوم نے بھی فائدہ فرمایا، خرچ کرو گے تو اسی دنیا میں کئی گنا میں تمہیں دوں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، آپ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے، ہاں، کہ خدا، رسول اور امام کی بات پر اعتبار کریں، اعتبار کریں۔ اور یہ اچھا فرمایا، یہ مال و دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وَتَدْفَعُ الْبَلْوَى، بلائیں ٹلتی ہیں، بلاؤں کو یہ صلہ رحم دور کر دیتا ہے۔ وَتُيَسِّرُ الْحِسَابَ، روز قیامت حساب کتاب کو صلہ رحم آسان بنا دیتا ہے۔ وَتُنْسِي فِي الْأَجَلِ، اور موت کی تاریخ کو مؤخر کر دیتا ہے، موت کی تاریخ کو مؤخر کر دیتا ہے۔ دوسری روایت، اوصی الشاہد من امتی والغائب، میری یہ امت کے حاضرین کے لیے بھی وصیت ہے اور امت کے جو افراد ابھی غیر حاضر ہیں، صرف یہ نہیں کہ یعنی میری مسجد میں، مسجد النبی میں موجود نہیں ہے، باہر ہے، نہیں، بعد میں کئی برسوں کے بعد آنے والے ہیں، مردوں کے جو صلبوں میں ہے میری امت کے افراد، ان کے لیے بھی میری وصیت ہے، اور ماؤں کے ارحام میں، رحم میں ہیں، ان کے لیے بھی میری وصیت ہے۔ یعنی جو حاضر ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو غائب ہیں اور باپ کے صلب میں ہیں یا ماؤں کے ارحام میں ہیں، ان کے لیے بھی میری وصیت ہے، قیامت تک، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے۔ وہ ہو سکتا ہے ابھی تک وہ باپ کے صلب میں بھی وہ نہیں آیا، ماں کے، ابھی قیامت تک کی بات ہے بھائی، ابھی پتہ نہیں 100 سال لگتے ہیں، 1000 سال لگتے ہیں، کسی کو کوئی نہیں پتہ سوائے وہ خدا کے۔ وہ تو باپ کے صلب میں، ماں کے، وہ باپ کے زندہ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اس کے صلب میں آئے گا نا بندہ، ماں کے زندہ ہونے کے بعد، شادی کے بعد جو ہے نا وہ رحیم میں جائے گا، نہیں، قیامت تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے جس فرد کا ماں باپ بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس کے لیے بھی میری یہ وصیت ہے، اس کے لیے میری وصیت ہے، کیا ان یصل الرحم، وہ صلہ رحم کرے، وَإِن كَانَ منہ علی مسیرت سنہ، اگرچہ آپ کو اس صلہ رحم کے لیے 1 سال کی مسافت طے کر کے جانا پڑے، پھر بھی صلہ رحم کرو۔ صلہ رحم اپنی حیثیت اور جرات کے مطابق ہوتی ہے، اپنی حیثیت اور جرات کے مطابق ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک سلام کے ذریعے صلہ رحم کرو، ایک سلام، کھجور کا دانہ، یہ سب روایات کے اندر ان کا ذکر آیا ہوا ہے۔ فإن ذلك من الدین، دین کا حصہ ہے، صلہ رحم دین کا حصہ ہے، قطع رحم کرنے والے کو آپ بے دین کہہ سکتے ہیں۔ تیسری روایت یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صلۃ الرحم، ہمارے پاس عمر کو دراز کرنے کا ایک نسخہ ہے اور وہ صلہ رحم ہے۔ عمر کو دراز کرنے اور لمبی عمر کا ایک نسخہ ہے، وہ صلہ رحم ہے۔ حتیٰ، اب یہ روایت کا مضمون پہلے دفعہ عرض کر چکا ہوں، آج اس میں ذرا تفصیل ہے۔ حتیٰ ان الرجل یکون اجلہ 3 سنین، ایک آدمی کی ابھی عمر 3 سال باقی ہوتی ہے، 3 سال۔ اللہ محو، اس بات جو ہے نا وہ دیوان جس میں نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں اس کی عمر کے 3 سال ابھی باقی ہوتے ہیں۔ فیکون وصیل الرحم، وصول الرحم، وصول صیغہ مبالغہ ہے، یہ بندہ بہت زیادہ صلہ رحم کرنے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ، اس رشتہ دار کی مدد کی، اس رشتہ دار کی مدد کی، اس رشتہ دار کی مدد کی۔ یکون وصول الرحم فیزید اللہ فی عمرہ، اللہ تعالیٰ اس بندے خدا کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ ابھی جس کی زندگی کے 3 سال باقی ہوتے ہیں، اچھا وہ کتنا وہ بڑھا دیتا ہے، 30 سنہ، 3 سال باقی تھے، 30 سال بڑھا دیتا ہے، اب اس کی عمر صلہ رحم کرنے کے بعد 33 سال باقی رہ جاتی ہے، 3 سال سے بڑھا کے 33 سال کر دیتا ہے۔ فَيَجْعَلُهَا 33 سنہ، 30 کی جگہ اب اس کی عمر 33 سال ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح فیکون، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی جو ہے نا وہ اچھا، ایک آدمی کی عمر
33 سال باقی ہوتی ہے، 33 سال، ابھی زندگی کے 33 سال باقی ہیں، فیکون قاطع الرحم، اس کے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں والدین کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، ارحام یعنی بندے کے مرنے کے بعد جائیداد میں سے جس کو حصہ ملتا ہے نا، یہ سارے کے سارے ارحام کہلاتے ہیں۔ اولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، بات پر مقدم ہوتے ہیں، سب سے پہلا نمبر والدین اولاد کا ہے، پھر بہن بھائی ہے، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، چچا وغیرہ اور وغیرہ۔ اچھا جی، تو وہ 33 سال باقی ہوتے، فیکون قاطعا للرحم، یہ آتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے، خدا نہ خطا کلامی ہوتی ہے۔ ایسے شقی اور بدبخت بھی ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں والدین پر، کیا ہو جاتا ہے؟ فینقصوا 30، 33 میں سے 30 سال اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے، وَيَعْجَلُ أَجَلَهُ إِلَى 3 سنین، اس کی عمر 3 سال باقی رہ جاتے ہیں۔ یعنی تو یہ تو زہر کھانے کے بعد مترادف ہے۔ گاڑی کے نیچے بندہ لیٹ جائے تو ہاں گاڑی اوپر سے گزر جاتی ہے، ہاں، یا وہ اپنے وہ پھندا ڈال کے پنکھے سے خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے اور معتبر روایت ہے کہ بھئی قطع رحم کے نتیجے میں 33 سال سے 30 کم کر دیے جاتے اور بیچارہ اور مسکین کے 3 سال زندگی کے باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معنویات کی طرف، روحانی غیبی طاقت کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابن امہ وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلى سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي زكي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر، اللهم عجل فرج وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فمن کلام له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ روایات میں ہیں امام حسین علیہ السلام نقل کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد، میں اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، مجھ سے پہلے آپ کے پاس ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں اپنے نانا کی خدمت میں گیا اور ان کے پاس مسجد میں یا اپنے حجرے میں ابی بن کعب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی میں حجرے میں یا مسجد میں داخل ہوا، آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت، خوش آمدید۔ امام حسین فرماتے ہیں ابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کو زمین اور آسمان کی زینت سمجھتے ہیں، آپ نواسے کو زمین اور آسمان کا وہ سمجھتے ہیں، زینت سمجھتے ہیں۔ فرمایا دیکھو
حسین جتنا زمین میں عظیم ہے نا، یا اہل زمین کے نزدیک جتنا حسین قابل تکریم اور تعظیم ہے، اس سے زیادہ اہل آسمان کے ہاں حسین قابل تکریم اور تعظیم ہے۔ زمین پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ تو ہم سب کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا زمین والوں نے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یعنی اہل آسمان فرشتے جتنا رسول کا احترام کرتے ہیں اتنا زمین والے حسین کا احترام نہیں کرتے۔ تاریخوں کا تقاضا بھی ہے اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور حق بھی بنتا ہے کہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے نواسۂ پیغمبر کی اس شہادت کو چار چاند لگایا، اس کو رائیگان ہونے سے بچایا، اور بڑے ایک الہی منصوبے کے تحت اسی مقصد کی تکمیل کے لیے، شہادت کے مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے امام علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایک قدم پر رونما ہونے والے خوشگوار ناخوشگوار واقعات کا تفصیل کے ساتھ علم تھا اور بتایا ہوا تھا۔ نانا نے سب کچھ بتایا ہوا تھا۔ اس کے تحت ایک منصوبے کے تحت وہ ان ہستیوں کو یا ان مقدرات کو ساتھ لے کے آئے تھے جن کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ میری شہادت کے بعد یہ میری مشن کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کریں گے اور میری شہادت کو رائیگان نہیں جانے دیں گی۔ اس لیے جب مدینہ سے نکلنے لگے تو بہت سارے مخلص تھے، واقعاً دل سے مخلص تھے۔ انہوں نے یعنی مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے نانے کا حکم ہے، میں نے ہر حالت میں جانا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر وہ نانا کے دین کی شریعت کی حفاظت کے لیے، پاسداری کے لیے آپ کا جانا ضروری ہے تو ضرور جائیں۔ فما حملک لہؤلاء النسوہ، ان مخدرات کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جملہ ہے شاء اللہ ان یراہن صبایا۔ کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی، نہ حسین سے پوشیدہ تھی، نہ جناب زینب کبریٰ سے پوشیدہ تھی۔ وہ اس کے مطابق وہ بنت شاطی جو مصر کی خاتون رائٹر ہے، اس کے مطابق جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ بھائی کی شہادت کی خبر مجھے معلوم ہے، میں نے اپنے مادر گرامی سے سن رکھا ہے کہ بھائی کی شہادت کے بعد یہ اشقیاء ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ سب پتہ تھا زینب۔ شاء اللہ ان یراہن، مشیت الہی یہ ہے کہ ان کو قیدی بنایا جائے، مخدرات عصمت طہارت کو، نبی زادیوں کو قیدی بنایا جائے۔ مجھے ایک ایرانی خطیب کا یہ جملہ نہیں بھولتا، وہ کہتے ہیں زینب دو تھی، دو، ایک حسین کی شہادت سے پہلے کی زینب اور دوسرے حسین کی شہادت کے بعد کی زینب۔ شب عاشور کچھ اشعار پڑھ رہے تھے امام، جس میں اپنی موت کی طرف اشارہ تھا۔ جناب زینب کبریٰ بے ہوش ہو گئی۔ شہادت کے پہلے جس طرف جو موت کی طرف اشارہ سن کے بے ہوش ہو جاتی ہیں، یہی سینے پر ہاتھ رکھ کے صبر کی دعا کی تھی۔ جناب زینب کے کبریٰ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے امام حسین نے صبر کی دعا کی تھی۔ یہ دعا نہ کو ہوتی، کس بہن کی میں یہ جرأت ہے کہ وہ بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھے، بدن کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہم اہل بیت کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام سن رہا تھا، میرے خیال میں نام لینے بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بہت بڑے مفتی اعظم ہیں، بعض ان کی میں نے یعنی تحریروں کو پڑھا ہے، بڑی باصلاحیت بندہ ہے مولانا مفتی تقی عثمانی۔ ان کی گفتگو تھی، یزید کو فاسق کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ بھائی یزید فاسق ہے یا نہیں، پوچھا جائے گا
آپ کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. مولانا تقی عثمانی کہتے میرے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کو آپ نے امیر المومنین بنایا ہوا ہے. کس کو امیر المومنین بنایا جاتا ہے؟ کس کو اولی الامر بنایا جاتا ہے؟ شراب خور کو اولی الامر بنایا جاتا ہے. جو شراب پیتا ہے، ہاں، نواسے پیغمبر کے سر مبارک کو سامنے رکھ کے چھڑی سے وہ لب و دندان کی پر گستاخی کرتا ہے، اس کو فاسق کہنے سے جھجکتے ہو؟ کون؟ وہ فاسق نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی فاسق نہیں ہے. فسق سے آگے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس کے فسق میں شک کرتے ہیں. نہیں پوچھا جائے گا. ہاں، اپنی بات کرو، اپنے انجام کی بات کرو، اپنے عمل پر جو ہے نا وہ نظر ثانی کو، اس کے بارے میں ہاں مت بولو. بھئی یہ سب لکھتے ہیں شراب خور تھا، گانے گاتا تھا، ہاں، گویوں کو بلا کے اس کے بارے میں شرک. اچھا جی، یہ اس کے الفاظ ہیں. امام کی شہادت کے بعد یہ سب نے لکھا ان اشعار کو. لیت اشیاقی ببدر شہدو جز الخزرج من وقع العمل اصلی لاحلوا واستحلوا فرحا ولقالوا یا یزید لا تشل لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. اے کاش میرے جنگ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ دین محمدی کے انصار کس طرح نیزوں کے پڑنے سے گھر گئے ہیں، تو وہ اس صورت میں خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگتے. بنی ہاشم نے ہاں یہ لکھا ہوا ہے آگے، اور دعا کرتے کہ تیرے ہاتھ سلامت رہیں اور خشک نہ ہونے پائیں. یا جدیدو لا تشل. بنی ہاشم نے حصول سلطنت کا ایک کھیل کھیلا تھا. حقیقت میں نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. اس کو فاسق کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں علامہ علی نقی نقوی کا صاحب کی شہید انسانیت سے یہ ترجمہ نقل کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے. مشہور صحافی ہارون رشید، اس نے ایک چینل سے بڑی تفصیل کے ساتھ جناب زینب کبریٰ کے اس خطبے کو بیان کیا تھا. یہ سننا تھا. جناب زینب کھڑی ہو گئی اور آپ نے معرکۃ الآرا تقریر کی، جس نے یزید کے جاہ و جلال کے تمام بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. آپ نے فرمایا کتنا سچا ہے میرے پروردگار کا ارشاد. آخر میں ان لوگوں کی جو برے اعمال کرتے ہیں یہ نوبت پہنچی کہ وہ آیات خداوندی کی تکذیب کرنے، یعنی ان کو جھٹلانے اور ان کی ہنسی اڑانے لگے. تو نے اے یزید یہ گمان کیا ہے کہ چونکہ تو نے ہم پر زمین و آسمان کے تمام راستوں کو بند کرتے ہوئے ہم کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ آج ہم تیرے سامنے قیدیوں کی طرح لائے جا رہے ہیں، تو اس سے خدا کے نزدیک بھی ہم حقیر اور تو باعزت قرار پا گیا ہے، یا یہ کہ تجھے یہ ظاہری کامیابی تیرے مقرب بارگار ہونے کی جہت سے حاصل ہوئی ہے؟ اسی خیال کے ماتحت تو خوش ہو کر اپنے شانوم پر نظر ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت تجھ کو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ دنیا تیرے حکم کے پابند اور عموم امور مملکت منظم اور مرتب ہیں، اور سلطنت اور حکومت تیرے لیے تمام خطرات سے پاک اور صاف ہو گئی ہے. کیا تو بھول گیا خدا کے قول کو کہ نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے کسی بہتری کی باعث ہوگی. آیہ کریمہ ہے لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا كفرا. ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ خوب دل کھور کر گناہ کر لیں، بالآخر تو ان کے لیے حقارت آمیز سزا مقرر ہے. کیا اسلامی غیرت و حمیت اس کی متقاضی ہے کہ تو اپنی عورتوں بلکہ کنیزون تک کے لیے پردے کا ہی اہتمام کرے
اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے در در بدر پھرائے، اور پھر اس پر یہ کہنے کی جرأت کی لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا، وہ اگر بدر کے میرے بزرگ مقتول ہوتے تو مجھے دعائیں دیتے کہ تیرے ہاتھ سلامت رہیں۔ گویا تو اپنے مشرک بزرگوں سے داد کا طالب ہے۔ بدر میں کے جو مقتولین تھے 70 مشرکین، جن میں سے 35 کو علی نے مارا، باقی 35 کو مسلمانوں اور فرشتوں نے مل کے مارا۔ وہ کون تھے علی کے ہاتھ سے مارے جانے والے؟ یہ کہتا وہ بدر کے مقتولین جو علی کے ہاتھ سے مارے گئے، وہ آج ہوتے تو مجھے شاباش دیتے۔ گھبرا نہیں، تھوڑی ہی دنوں میں تو بھی اسی گھاٹ اتارا جائے گا جس گھاٹ پہ بدر کے تیرے بزرگ اتارے گئے تھے، اور اس وقت تو آرزو کرے گا کاش تیرے ہاتھ شل اور زبان گونگ ہوتی، اور تو نے جو کہا وہ نہ کہا ہوتا، کیا وہ نہ کہا اور نہ کیا ہوتا، جو کہا وہ نہ کہا ہوتا اور جو کیا وہ نہ کیا ہوتا۔ تیرے لیے اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے کہ روز حشر یعنی روز قیامت تیرا فیصلہ کرنے والا محمد مصطفیٰ تیرے مقابلے میں مدعی روز حشر خدا تیرا فیصلہ کرنے والا اور محمد مصطفیٰ تیرے مقابل میں مدعی، اور جبرائیل ان کی طرف سے دعویٰ کے گواہ ہوں گے۔ جس عدالت میں تیری پیشی ہوگی اس عدالت میں جج اور قاضی فیصلہ کرنے والا خدا ہوگا، اور تمہارا مدعی وہ میرے جد رسول خدا ہوں گے۔ گواہ کون ہوگا؟ جبرائیل امین ہوگا۔ ایک جبرائیل نہیں ہے بلکہ فرشتے۔ وہ روایت میں نے سنائی تھی، امام کی ولادت کا جب 1 سال گزر جاتا ہے، آسمان کے تمام فرشتے رسول خدا کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور حسین کو اس شہادت کے صلے کے طور پر خدا کی طرف سے جو اجر و ثواب ملے گا اس کی خوشخبری دینے کے لیے آسمان فرشتوں سے خالی ہو گیا۔ یہ جو ہے نا مقتل سبت الشہید میں وہ خوارزمی نے لکھا ہے، تمام فرشتے گواہ ہوں گے۔ اس وقت ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تیرے افعال کی تائید کی ہے اور تیرا ساتھ دے کر تجھے مسلمانین کو گردنوں پر مسلط کر رکھا، معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کو کیسا برا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچا دی ہے کہ میں تجھ سے باتیں کر رہی ہوں، میری نظروں میں تیری کوئی وقت نہیں ہے، حتیٰ کہ تیری توبیخ اور سرزنش کو بھی میں اپنے لیے ایک بڑی مصیبت خیال کرتی ہوں، لیکن کروں کیا، دل بھرا ہوا ہے، کلیجے میں آگ لگی ہے۔ خدا کی شان کے خدا پرست افراد شیطانی لشکر کے ہاتھوں قتل ہوں۔ اچھا اے یزید، تجھ کو قسم ہے تو کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھ اور اپنی پوری کوشش صرف اپنی تمام جد و جہد ختم کر دے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو اور ہماری زندگی کو فنا نہیں کر سکتا اور نہ ہمارے اصلی مقصد کو تو پہنچ سکتا ہے۔ اس خون نا حق کا دھبا تیرے دامن پر قیامت تک باقی رہے گا اور تو کبھی اس کو دھو نہیں سکتا۔ تیری رائے یقیناً غلط، تیری زندگی بہت محدود اور تیرے ارد گرد کا مجمع بہت جلد تتر بتر ہونے والا ہے، اور وہ دن بہت نزدیک ہے جب منادی خدا ندا کرے گا، ظالمون پر خدا کی لعنت ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے پیشرو بزرگوں کا انجام سعادت کے ساتھ اور ہمارے آخری بزرگ کا انجام شہادت اور رحمت کے ساتھ مقرر فرمایا، اور وہی ہمارے لیے کافی اور بہترین ناصر و مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشن زینبی کو اور مشن سید سجاد کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔